نے نماز کا حکم دیا، جس اللہ نے روزے کا حکم دیا، اس اللہ نے بہن کو وراثت دینے کا بھی حکم دیا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، چاہے اس کو ضرورت ہو چاہے اس کو ضرورت نہ ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جن لوگوں نے اب تک وراثت نہیں دی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈریں اور پورا حساب و کتاب کر کے جس کا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کریں۔ چھوٹا بھائی نابالغ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کیونکہ نہ سمجھ ہے، اس کا حصہ الگ رکھو، ابھی اس کے حوالے نہ کرو، لیکن اس کو بتاتے رہو کہ یہ تمہارا حصہ ہے، سونے کی شکل میں یا پراپرٹی کی شکل میں ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تمہارا ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آخری بات، ٹائم ہے 5 منٹ اور، آخری بات دیکھو، جو میں بات جہاں سے لے کے چلا تھا آخر میں پھر وہیں گھوم کے آ رہا ہوں، کیونکہ سارا مسئلہ کیا ہے، خاندانی نظام کیا ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے۔ دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے نبی نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور نظر کو جھکا لیا، کافی دیر نظر جھکی رہی، وہ عورت سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح میں حاجت رغبت نہیں رکھتے، لیکن صاف انکار نہیں کر رہے حیا کی وجہ سے۔ مجمع میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا اس سے نکاح بولو کرا دیں۔ ان صحابیہ نے بھی ان صحابی کو دیکھا ہوگا، لیکن صحابیہ کو اعتراض نہیں ہوا۔ صحابیہ کی خاموشی، عورت کی خاموشی، اس کی علامت تھی کہ وہ ان کی پیشکش پہ راضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ میں نکاح تو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، مہر کیا دو گے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لا املک الا ازاری، یہ جو تہبند جو میں نے نیچے پہنا ہوا ہے اوپر کی قمیض بھی نہیں تھی، کہ میں اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، بس۔ آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لاؤ، کچھ نہیں ملتا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ۔ وہ گھر گئے، پورا اچھی طرح سب کچھ تلاش کر لیا، نہ لوہے کی انگوٹھی، نہ کوئی پلیٹ، نہ کوئی برتن، کچھ نہیں تھا۔ واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ واللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اس تہبند کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ہم اور آپ ہوتے، سب سے پہلے تو ہم کہتے کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تمہیں مفتی طارق مسعود کے بیان سنے جو تم ہر وقت شادی شادی کرتے رہتے ہو بیٹھ گیا ہے بھائی، جب کچھ دھیلا ہی نہیں ہے، ایک تہبند ہے اور بات کیا ہو رہی ہے، دکان، ہم لوگ کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی۔ ایک آدمی کروڑوں اربوں کا بات کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے بیٹھ کے، یہ بلڈنگ اتنے کروڑ روپے کی ہے، یہ اتنے کروڑ روپے کی ہے، یہ پروجیکٹ ابھی سب شروع ہونے والا ہے۔ اس کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی دبئی سے آیا کوئی بڑا تاجر ہے، بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے۔ پھر آپ کہتے ہو آپ کا کرتے کیا ہو، کہہ رہے بھائی وہ ٹھیلے میں پکوڑے بیچتا ہوں، تو آپ بولے گے یار باتیں کروڑوں کی کر رہا ہے اور دکان کس کی ہے، پکوڑوں کی ہے۔ تو کوئی غریب آدمی جب نکاح کی بات کرے گا ہم کیا کہتے ہیں، یار تو کیسی بات کر رہا ہے؟ لیکن ہمارے نبی نے ایک جملہ حوصلہ شکنی کا نہیں ہوا، ہمارے نبی نے، کیونکہ مہر ضروری ہے نا نکاح میں، تو وہ نبی یہ کوشش فرما رہے ہیں کہ مہر کا انتظام کر لو کہیں سے، بس باقی کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے۔ پھر نبی نے فرمایا جاؤ دوبارہ تلاش کرو، وہ دوبارہ گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ازار ان کو مہر میں دے دیں، یہی ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا جب ازار ان کو مہر میں دے دو گے، جلستا ولا ازار اللہ، تو خود کیا پہنو گے بھائی، خود کیا پہنو گے؟ کافی دیر گزر گئی، وہ صحابی بیٹھے 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 مایوس ہو کے گھر چلے گئے۔ ان کو اندازہ ہو گیا بھائی مہر ہی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سوچ رہے ہیں ان کا میں نے اس سے نکاح کرانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلا کے لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں، زبانی پڑھ سکتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں فلاں فلاں صورت مجھے زبانی یاد ہے۔
آپ نے فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، زوجتکھا بما معک من القرآن، تمہیں جو قرآن یاد ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا، اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کرا دیا۔ کتنا آسان تھا یا نہیں تھا؟ آج پشاور میں ایسا ہوتا ہے؟ بولو نا، تو یہ پھر شریعت ہوئی ہے، یہ پٹھان پنا ہو گیا؟ بتاؤ، نہ پشاور میں ہوتا ہے، نہ پنجاب میں ہوتا ہے، نہ کراچی، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم اپنی قوم کو اور کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا، کتنا آسان۔ یہاں استخارہ کدھر گیا؟ آج ایک تو نکاح ہوتا نہیں ہے، رشتے ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں تو 6 مہینے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں ان کو۔ بار بار کہتا ہوں، دیکھو استخارہ ایک سنت ہے، ایک بدعت ہے۔ سنت استخارہ وہ ہے جو پیغمبر نے بتایا، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی جائے، اللہ بہتر ہے مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے۔ خواب کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ خواب میں نیلا پیلا گلابی نظر آئے گا، کوئی پازیٹیو نیگیٹو سگنل نظر آئے گا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، استخارے کی دعا پڑھ کے سوتے ہیں، پھر خواب آیا، چڑیل آ گئی، اس کا مطلب نہیں کرو، فرشتہ آ گیا اس کا مطلب کر لو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دعا ہے بھائی، جیسے دعائیں ہوتی ہیں، کرنا وہی ہے جو کس میں آ رہا ہے، کھوپڑی میں آ رہا ہے۔ تو کھوپڑی میں بات آ رہی ہے تو کر لو۔ ہمارے ایک دوست کو کوئی لڑکی پسند آئی، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا، لڑکی کے ابا کو بھی لڑکا پسند تھا، لڑکی کو بھی لڑکا پسند تھا۔ اب پسند پر تو اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا، یہ بھی غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کا بیٹا آ کے بولے مجھے وہ پسند ہے، میرا نکاح کرا دو، آپ ایک دم غیرت میں آ گئے، تو یہ شریعت کی مطابق غیرت ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اگر لڑکی نے بولا ابا میرا فلاں جگہ نکاح کرا دو، آپ کو ایک دم میٹر گھوم گیا، غصہ آ گیا، تو یہ شریعت کی غیرت نہیں ہے۔ یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ اپنی قومی غیرت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچی تھی جس کے والد فوت ہو گئے تھے، تو چچا نے مغیرہ ابن شعبہ سے نکاح کرایا اس کا، وہ بڑے مالدار صحابی تھے۔ لڑکی جو تھی پسند کرتی تھی کسی غریب صحابی کو۔ لڑکی کی ماں آئی، اس نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے، چاچا نے فلاں جگہ کرا دیا ہے۔ حالانکہ وہ جہاں بیٹی کرنا چاہتی تھی وہ غریب صحابی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والا نکاح ختم کرایا اور اس لڑکی کا وہاں نکاح کرایا جہاں وہ چاہتی تھی۔ آج ہمارا اتنا ظرف ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں ہے ظرف۔ باپ نے کہیں نکاح کی بات کی، اگر لڑکی یہ کہہ دے نا کہ میں نے فلاں جگہ کرنی ہے، ایک دم توپیں نکل آتی ہیں، دھاڑ دھڑیاں، بم دھماکے، خاندانوں میں لڑائیاں۔ نبی سے زیادہ کون غیرت مند ہوگا بھائی؟ آپ نے وہاں نکاح توڑوایا، پھر آپ نے فرمایا لن تری للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ وہاں چاہ رہی ہے وہ بھی چاہ رہے تو دونوں کا نکاح کراؤ۔ تو جہاں لڑکا لڑکی چاہ رہے وہاں نکاح کرانا غیرت ہے، ان کو وہاں سے ہٹانا بے غیرتی ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یا پشتو میں سمجھاؤں؟ چائنیز میں نہیں سمجھا سکتا۔ وہ چائنیز والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ایک آدمی ایک چائنیز کے پاس گیا، پاکستانی ہے، جو انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں ان کے لیے تو پرانا ہو گیا، آپ لوگ میں بہت سن نہیں سنا ہوگا۔ چائنیز بولتے ہیں چنگ پونگ کر کے بات کرتے ہیں۔ وہ ایک پاکستانی گیا چائنیز کی عیادت کے لیے، بیمار تھا بیچارہ، اپنا دوست تھا، اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ پاکستانی اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا، حال احوال پوچھوں گا، تو ایک دم چائنیز نے بولا چاں پی چنگ پانگ چاں پاں پاں کرتے ہوئے مر گیا۔ اب پاکستانی نے بولا یار یہ میرا دوست مر کے بہت کچھ بول کے گیا ہے، مرتے ہوئے انسان فضول باتیں نہیں کرتا، کوئی قیمتی بات کرتا ہے، تو میرے دوست نے مجھے کوئی قیمتی بات کہی ہے، یہ الفاظ کا کہیں سے ترجمہ کرانا چاہیے۔ اس نے یاد کر لیا نا چاں پاں چیں پاں چاں کیا بولا اس نے، تو یہ پاکستانی گیا چائنا، وہاں اس نے بولا بھائی میرا دوست تھا مرتے ہوئے مجھے یہ بول کر گیا چاں پاں چیں چیں پاں پاں چاں چاں پاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ترجمہ کرایا تو پتہ چلا ترجمہ یہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا۔ سمجھ رہے ہو؟ آکسیجن کے پائپ پہ کھڑا ہوا ہے، سانس رک رہا ہے میرا، اسی نے مارا ہے۔ تو چائنیز نہیں میں سیکھتا اسی وجہ سے، چائنیز بہت مشکل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نکاح وہاں ختم کرا کے کہاں کرایا؟ جہاں وہ چاہ رہی تھی۔ تو بھائی غیرت ہماری اللہ رسول کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے ہٹ کے ہوگی تو غلط ہو جائے گی۔ تو کتنا آسان کر دیا نا نکاح کو، نبی نے فرمایا ہم نے تمہارا اس سے نکاح کرا دیا، ختم۔ وہ صحابی ان کو لے کے چلے گئے۔ امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا، باب تزویج المعسر، غریب کی شادی۔ جتنے غریب ہیں وہ یہ باب جا کے صبح و شام
پانی میں گھول کے پیا کریں, ٹھیک ہے نا, بخاری کا یہ صفحہ. تو یہ ہے اسلام کا حیا کا راستہ, کیونکہ نکاح کو مشکل بناؤ گے تو معاشرے میں زنا آسان ہوگا. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا تھی, تو لوط علیہ السلام نے صرف اتنا کام نہیں کیا کہ اس بدفعلی سے بچو, بلکہ ان کو نکاح کی ترغیب بھی دی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اے قوم تم ان لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو, اس عمل کو چھوڑ دو, یہ حرام ہے. تو پھر کیا کریں بھائی, ان عورتوں سے نکاح کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. آپ نہ اس کو حلال کرنے دے رہے ہو نہ حرام کرنے دے رہے ہو, تو مر جائے گا بیچارہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عبداللہ بن عباس کے بیٹے جوان ہوئے, 3 بیٹے جوان ہوئے. صحابہ میں اکٹھے 3 بیٹے بھی جوان ہو جاتے تھے. اب آپ حیران ہو گئے, یہ تو پہلی ہے, اکٹھے 3 کیسے جوان ہو سکتے ہیں بھائی؟ بھائی جب جوان ہو سکتے ہیں جب پیدا اکٹھے ہوئے ہوں. سوال پر 3 اکٹھے پیدا کیسے ہو گئے, یہ ایک بڑا زبردست اشکال ہے. یہ پھر آپ کبھی اکیلے میں ملو گے تو بتاؤں گا میں, یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے. صحابہ میں ایسا بھی ہوا کہ 4 اکٹھے پیدا ہو گئے, حالانکہ 4 تو نہیں ہوتا, کہیں بہت لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے, لیکن صحابہ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 4 اکٹھے ہو گئے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب آپ شادی پہ کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ میں کہا ہماری تو جب بھی شادی ہوئی ہم نے یہ والے ہی پہنے ہیں, تو سفید کپڑے پہنے ہیں نا جب بھی شادی ہوئی ہے الحمدللہ. تو کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی بہت دفعہ شادی ہوئی ہے, کچھ ایسے ہیں جن کی بیچاروں کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, اور کچھ ایسے ایک دفعہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اللہ میاں نے ہمیں اجازت دی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی, ہمارا کلچر اس کو قبول بولو نہیں کرتا. تو اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے میرے بھائی, کلچر کو ماننا ہے یا کس کو ماننا ہے؟ بولو. دوسری شادی کوئی کر رہا ہو, لوگ کہتے ہیں عیاشی کر رہا ہے. تو پیغمبر نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں. اگر یہ کام عیاشی ہوتا تو ہمارے وہ حکمران جو عیاش ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے عیاش ہیں, وہ حکمران جو عیاش ہیں سب کی 4 ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ان میں ہمارے تو حکمرانوں میں بعض ایسے, ایک بیوی مری تو انہوں نے کہا سکون کا سانس لیا کہ اب کرنی نہیں ہے. تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے. موسیٰ کلیم اللہ جو کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے, ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی 2 تو قرآن میں تذکرہ ملتا ہے, اس کے بعد بھی نکاح کیا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہو گیا, اس کے غم میں ساری زندگی روتے رہے, تو وہ بیٹا پہلی بیوی سے تھا دوسری بیوی سے تھا؟ بولو نا. دوسری سے, پہلی بھی موجود تھی دوسری بھی موجود تھی. اور جب بیٹا گم ہوا ہے تو اس غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی کی ہے. ایک بڑے عالم تھے, مجھے کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب, یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی, ان کا بیٹا یوسف پیدا ہوا, اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلی بیوی کے جو بچے تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے دوسری بیوی کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا. تو دوسری شادی کا یہ نقصان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا سوتیلے بھائیوں کی وجہ سے, تو ہم اور آپ کیسے فساد سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ میں نے کہا شکر ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے اور آپ نے ان کو مشورہ نہیں دیا. اور اگر یعقوب علیہ السلام اس مشورے پر عمل کر لیتے اور ان کی پہلی بیوی اور ان سے جو بیٹے تھے, تو ان کو یوسف جیسا بیٹا بولو نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی بہت سے فسادات ہوتے ہیں, اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہیں. آج کل خواتین مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. سمجھدار مرد جو نکاح کے قابل ہوں, بیوی کو رکھ سکتے, وہ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. اگر وہ ایک رکھیں گے, بہت ساری عورتیں زنا پر, گھروں سے بھاگنے پر, بدکاریوں پر مجبور ہوں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, قرآن کہتا ہے عورت بیوہ ہو جائے, طلاق ہو جائے, اس کو دوبارہ نکاح سے مت روکو, کسی قیمت پہ نہیں روکو. ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو نہیں روکتے, بھائی روکتے نہیں ہو, لیکن نکاح کا انتظام بھی تو نہیں ہونے دیتے نا اس کے لیے. تو دوسری تیسری شادی کا رواج ہوگا تو اس کی شادی ہوگی, ورنہ کہاں شادی ہوگی؟ تو یہ فیصلہ کرو, ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں, ہم اپنے کلچر کو, کلچر بھی ٹھیک ہے لیکن اسلام کے بعد. میں نہیں کہہ رہا کلچر کا انکار کر دو آپ, ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے, ہر قوم کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہا لتعارفوا, ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو. مہاجروں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں, کچھ پٹھانوں میں, کچھ پنجاب والوں میں, کچھ سرائکیوں میں. یہ تو اللہ نے بانٹ دیا ہے, سب میں تقسیم کی اللہ نے ہمیں قوموں میں. لیکن یہ ساری قومیں اسلام کے بعد ہونی چاہیے, یہ کلچر اسلام کے بعد ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے,
آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.